اور اگر عوام نہ کھڑے ہوئے، اگر باقاعدہ سنگھرش نہ ہوا تو شاید یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور اگلے کچھ سالوں میں، ممکن 10-15 سالوں میں ہندوستان کی شکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیا ہو گیا۔ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آج برما کی حالت ہے یا سنکیانگ کی حالت ہے، اس طرح کی چیز یہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس سن 14 سے لے کر کے 2020 تک تقریباً 650 لنچنگز ہوئی ہیں، اور اگر مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہوئی ہیں۔ اس کے معاملے میں اتنا زبردست ان کی نکمہ پن ثابت ہو گیا، لیکن کوئی بھی تحریک نہیں اٹھ رہی ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اگر یہ چیز امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں ہوئی ہوتی تو وہاں پہ حکومتیں الٹ چکی ہوتی، لیکن یہاں پر جو گنگا میں ہزاروں لاشیں بہہ رہی ہیں، دنیا بھر میں تعجب کے ساتھ اس کو دیکھا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے لگتا ہے کہ کچھ بات ہی نہیں ہوئی۔ کورونا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے، بالکل ہی سے غریب ہو گئے۔ آج ان کے پاس جو ہے اپنی چھوٹی سی دکان نہیں رہ گئی ہے، لیکن جو کروڑپتی جو کہ اس حکومت کو لائے ہیں، آج اسی کورونا کے زمانے میں ہزاروں کروڑ روپے ان کی آمدنی بڑھی ہے۔ یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ جب مسٹر اڈوانی کہا کرتے تھے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہے، یہ کہا کرتے تھے، جو بالکل جھوٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹڈیز ہو چکی ہیں، امریکہ وغیرہ میں ہو چکی ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دنیا کے 95% جو ٹیررسٹ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ باتیں بالکل صاف ہیں۔ لیکن جب جھوٹ بولنے پر کوئی آتا ہے، خصوصاً آج کی حکومت جسے جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر کبھی ریپبلک ٹی وی کھلتا ہی نہیں ہے، کبھی غلطی سے بھی کھل گا میں فون بند کرو اس کو۔ تو ایسی ہر گھر میں ہونا چاہیے، جب معلوم ہو ٹی آر پی ہو کہ بھائی یہ زیرو ہو گیا ہے تو اس کو کوئی ایڈ نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو اس کو سپورٹ ملتی ہے یا ادیوگ پتیوں سے ملتی ہے وہ سب بند ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں بہت صاف ہو گئیں کہ سن 47 میں آزادی کے بعد جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنی تھی وہ پوری طرح سے نمائندہ نہیں تھی، وہ صرف 5%، تقریباً 5% لوگوں کی نمائندہ تھی۔ اس لحاظ سے بھی غور ہونا چاہیے کہ کیا ان لوگوں نے جو دستور بنایا تھا اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو بھی نظام انہوں نے بنایا تھا وہ آج پوری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ آج ہمارا ایک عام آدمی کا کام صرف ووٹ دینا ہے، اس کے بعد 5 سال کے لیے ہم ڈکٹیٹرز وہاں بٹھا دیتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ ہمارے نام پر کرتے ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کئی مہینے بھی اسی علاقے میں اور پورے ملک میں دن رات بیٹھ کر کے پروٹیسٹ کریں، تب بھی ان کے کان میں جوں نہیں رینگتی، سنتے نہیں۔ وہ آج بھی مصر ہیں کہ دوبارہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو انہی چیزوں کو جن پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا وہ دوبارہ کریں گے۔ تو یہ جو حالات ہوئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ جو چرچا یہاں پہ ہو رہی ہے، اصل میں اس کی بنیاد پر کچھ پروگرام ہونا چاہیے، اور اس پروگرام کی بنیاد پر بہت ہی لمبا سنگھرش ہونا چاہیے، تاکہ وہ اصلی آزادی جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، ایک دن میں نہیں بلکہ ٹیپو سلطان سے لے کر کے سن 47 تک ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے جو اپنی جان دی تھی، جو کالا پانی گئے تھے، جن کو قتل کیا گیا تھا، جلیانوالہ والا باغ میں قتل کیا گیا تھا، اور کہاں کیا گیا تھا، ان لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ خواب نہیں تھا کہ ہم الیکشن کر کے کچھ ڈکٹیٹر بھیج دیں اور 5 سال کے لیے ان کو پوری آزادی دے دیں جو چاہیں کریں وہ، بلکہ ایک ایسی آزادی چاہیے تھی جس میں کہ ایک عام آدمی کی بات بھی سنی جائے اور اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو آزادی ہم اس وقت چاہتے تھے اور جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ابھی لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سارے جو شہری ہیں سب کی برابری ہوگی،
سب کے مذہب کی، سب کے ثقافت کی، سب کی زبان کی، سب کے کلچر کی آزادی ہوگی، بلکہ اس کا احترام ہوگا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پچھلے 7 سال میں ہی یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آزادی کے بعد سے ہی شروع ہو گیا کہ کچھ مخصوص خیالات کو یا کچھ مخصوص کلچر کو یا کچھ مخصوص زبان کو، مثلا اردو زبان کو ہی ختم کرنے میں کے پیچھے جو ذہن تھا یہاں پہ وہ یہی تھا کہ کسی ایک زبان کو ہونا چاہیے دوسری زبان کو. حالانکہ وہ زبان تقریباً 200 سال سے ہندوستان کی عوام کی زبان تھی، کلکتہ سے لے کر بلکہ ڈھاکہ سے لے کر کے پشاور تک کی زبان تھی. اس کو پوری طرح کچل کے ختم کر دیا گیا، اور اس 7 سال میں وہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے جو 65 سال گزرے ہیں اس میں ہو چکا تھا. تو آج جو خواب ان لوگوں نے دیکھے تھے، جو کہ جنہوں نے کہ یعنی ہمارے آبا و اجداد جنہوں نے جو کہ اتنے قربانیاں دی تھیں کہ ایسا ہندوستان ہوگا اور ایسا ہندوستان ہوگا، وہ ہندوستان آج نہیں موجود ہے. آج ایک عام آدمی کی کوئی زبان نہیں ہے. آج اتر پردیش کے اندر ایسی سرکار ہے جو کہ فخریہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ہزار انکاؤنٹر کیے. یہ وہ نہیں ہے جس کی کہ لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور جس کے لیے چاہا تھا. ایکوالٹی، ڈیموکریسی، سوشلزم، سیکولرزم، یہ سب چیزیں جو تھیں، اس سب کو پہلے بھی دھکا ملا ہے. لیکن جب سے ہندوتوا کے نام پر ہمارے ملک میں تقریباً سن 84-85 سے بڑی زبردست قسم کی پالیٹکس یہاں شروع ہوئی، جس کے رام مندر کے نام پر یا بابری مسجد کو توڑنے کے نام پر جو تحریک چلی تھی، اور جو دھیرے دھیرے ایک ایسی تحریک بنی جو کہ ایک مخصوص کلچر، ایک مخصوص زبان، ایک مخصوص مذہب پورے ملک پر ٹھوسنا چاہتی ہے، وہ آج ایک حقیقت بن گئی ہے. اور اگر عوام نہ کھڑے ہوئے، اگر باقاعدہ سنگھرش نہ ہوا، تو شاید یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، اور اگلے کچھ سالوں میں، ممکن 10-15 سالوں میں ہندوستان کی شکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیا ہو گیا. ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آج برما کی حالت ہے یا سنکیانگ کی حالت ہے. اس طرح کی چیز یہاں پر ہونے جا رہی ہے، بشرطے کہ لوگ یہاں پر سنگھرش نہ کریں. اگر کریں گے تو بہرحال چیزیں بدلتی ہیں، بڑی چیزیں بدلی ہیں. امریکہ میں بلیکس کی کیا حالت تھی، بہرحال آج دیکھیے بدلی ہے. بہت ہی لمبی سنگھرش ہوئی ہے. پورے یورپ امریکہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا، سنگھرش ہوا بہت زبردست، وہ بدلا، اور آج جو ہے عورتوں کو برابر سمجھا جاتا ہے. تو یہ سنگھرش جو ہے اگر ہم نہیں دیتے، میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں لوگ جو ہے قربانی دینے سے بہت ہی گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. آزادی ملے گی، بڑیاں کٹیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اسی وقت ہوگا جب کہ سب لوگ اس میں شریک ہوں گے. اگر سب لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. تو وہ جو پارٹی جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جو کہ بابری مسجد کو توڑنے اور رام مندر بنانے کے نام پر جو پالیٹکس میں جو گھسپیٹ کی جس نے کیا، اور جس نے کہ اس سے پہلے ایک بار سن 99 سے لے کے 2004 تک بھی حکومت بنائی، اس پارٹی نے جو ہے اپنی سارے فلسفے کی بنیاد ہی رکھی ہے مسلم دشمنی کے اوپر. اور بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلم ہی ان کو دشمن ہے، لیکن دشمن نمبر 1 جو ہے وہ مسلمان ہیں. اور اس وقت بھی بہرحال یہ چیزیں واضح تھیں جب مسٹر اڈوانی کہا کرتے تھے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن ہر دہشت گرد مسلمان. یہ کہا کرتے تھے، جو بالکل جھوٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹڈیز ہو چکی ہیں، امریکہ وغیرہ میں ہو چکی ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا کے 95% جو ٹیررسٹ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ باتیں بالکل صاف ہیں. لیکن جب جھوٹ بولنے پر کوئی آتا ہے، خصوصاً آج کی حکومت جسے جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، بس بولتے رہیے. اور اس کو آج کہا جاتا ہے پوسٹ ٹروتھ، مطلب جس کو عوام سچ مان لیں وہی سچ ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو لیکن وہ سچ ہو جاتا ہے.
تو وہ چیزیں جو تھیں اس کے بعد ابھی ہمارا جو الیکشن ہوا 2014 میں، اور جس کے اندر کے ہمارے جو سارے جو آئیڈیلز تھے اس کی خلاف ورزی کی. مطلب ہمارا آئیڈیل یہ تھا کہ عوام جو ہے اپنی آزادی سے الیکشن میں حصہ لیں گے، اپنی آزادی سے ووٹ دیں گے. لیکن ہوا کیا کہ پیسے سے خریدا گیا لوگوں کو، پیسے سے لوگوں کو لبھایا گیا، پیسے سے لوگوں کو ٹھوسا گیا، اور اس طرح سے ایک ایسی حکومت وجود میں آئی جو کہ صرف پیسے والوں کے لیے کام کرتی ہے. کورونا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے جاب لیس ہو گئے، بالکل ہی سے غریب ہو گئے. آج ان کے پاس جو ہے اپنی چھوٹی سی دکان نہیں رہ گئی ہے. لیکن جو کروڑپتی جو کہ اس حکومت کو لائے ہیں، آج اسی کورونا کے زمانے میں ہزاروں کروڑ روپے ان کی آمدنی بڑھی ہے. یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ کوئی راز نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارا جو نظام پیدا ہوا ہے، وہ نظام جو ہے ملک کے لیے بھی، ملک کے دستور کے لیے بھی، اور خاص طریقے سے مسلمانوں کے لیے اور کرسچنز کے لیے بھی. لیکن حالانکہ کرسچنز کے لیے ان کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ مغرب میں، ویسٹرن ممالک میں ان کے تائید کرنے والے موجود ہیں. اگر یہاں پر جیسے کہ سن 14، 15، 16 تک بھی ان پہ بہت خاص ظلم ہوا، بہت سے چرچ گرائے گئے، حملے ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، اس لیے کہ وہاں سے اور ایمبیسیز سے ایمبیسڈر یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے، برطانیہ کے، وہ آ کر کے احتجاج کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں، اس لیے آج بھی چل رہا ہے. کتنی لنچنگز ہوئی ہیں، کوئی اس کا آنکڑے تو موجود نہیں، لیکن ہم نے اس کی اسٹڈی کرائی ہے، اور انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر وہ چھپے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سن 14 سے لے کر کے 2020 تک تقریباً 650 لنچنگز ہوئی ہیں. اور اگر مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں. کہیں پہ وش کرافٹ کے نام پہ ہو گئی ہے، کہیں پر چوری کے نام پہ ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ ہوئی ہے. لیکن صرف مسلمان ہونے کی بنیاد ہی پر بہت سے لوگوں کی لنچنگ ہوئی، جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ شائع کریں گے. تو یہ سب اس حکومت کے بیچ میں ہوا ہے، اور اسی حکومت کے ایک وزیر کو دیکھا گیا، دنیا نے دیکھا کہ اس نے جو ہے لنچ کرنے والوں کو باقاعدہ مالا پہنائی اور فوٹو کھنچوایا. اسی ملک کے اندر ہے، اسی ملک کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ایک وزیر دلی کے اندر آ کر کہتا ہے کہ گولی مارو سالوں کو، اور اس کے بعد ابھی اس کو ترقی دے دی گئی ہے. اسی ملک کے اندر ہوتا ہے کہ مالیگاؤں بلاسٹ کے اندر ایک ملزمہ ہے جو کہ صرف میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر آئی ہے، اور اس کو انہوں نے لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے. تو وہ دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے، جو کچھ یہاں پر جس بنیاد پر جو ہے ہماری آزادی لڑی گئی تھی، جن آئیڈیلز پر دستور بنا تھا، اس سب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اڑا دی گئی ہیں. تو لوگ آزاد، پھر بھی لوگوں کو ایسا کچھ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہو نہیں رہا ہے. کورونا کے معاملے میں اتنا زبردست ان کی نکما پن ثابت ہو گیا، لیکن کوئی بھی تحریک نہیں اٹھ رہی ہے. بڑی تعجب کی بات ہے. اگر یہ چیز امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں ہوئی ہوتی تو وہاں پہ حکومتیں الٹ چکی ہوتی. لیکن یہاں پر جو گنگا میں ہزاروں لاشیں بہہ رہی ہیں، دنیا بھر میں تعجب کے ساتھ اس کو دیکھا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے لگتا ہے کہ کچھ بات ہی نہیں ہوئی، بس نارمل ہے. تو ہمارے اندر صبر کرنے کی طاقت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر جو ہے بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں تک صبر کریں گے اور کہاں تک جو ہے ان باتوں کو برداشت کریں گے. اس وقت جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو ڈیموکریسی کے 3 جو پلرز بتائے گئے ہیں، ان میں ایک چوتھے پلرز کا بھی اضافہ کر لیا گیا ہے، وہ ہے میڈیا یا پریس. اس کو اس گورنمنٹ نے انتہائی بری طرح سے اس کو مسخ کر دیا ہے، اس کو، اور اس کو خرید کر کے اس کو اکثریت کو، سب تو نہیں، اکثریت کو خرید کر کے اس کو جو چاہتے ہیں وہ بلواتے ہیں، اور جو بالکل جھوٹ ہوتا ہے وہ بلواتے ہیں، صبح شام بلواتے ہیں، اور وہاں پہ چیختے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پھر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کی TRP بڑھ رہی ہے اس کے باوجود. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم کو تو چاہیے تھا کہ، بلکہ میں تو خود کرتا ہوں، ہمارے گھر کے اندر کبھی ریپبلک TV کھلتا ہی نہیں ہے. کبھی غلطی سے بھی کھل گیا میں فون بند کرو اس کو. تو ایسی ہر گھر میں ہونا چاہیے. جب معلوم ہو، TRP ہو کہ بھائی یہ 0 ہو گیا ہے، تو اس کو کوئی ایڈ نہیں دے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا. پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو اس کو سپورٹ ملتی ہے یا ادیوگ پتیوں سے ملتی ہے، وہ سب بند ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے.
تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی غور کی بات ہے کہ ہم کیسے اتنا برداشت کرتے ہیں. اسی گورنمنٹ میں یہ ہوا کہ NRC اور CAA کا قانون آیا اور یہ کچھ بدلا گیا, جس کے اندر دستور کی دھجی اڑاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ مسلمان اگر آئے گا باہر سے تو اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی, دوسرا آئے گا تو اس کو ملے گی. اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ پورے ملک میں ایک نیا سینسس ہوگا جس میں ثابت کرنا پڑے گا کہ جس کے پاس فلاں 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 کاغذ ہے وہ تو شہری ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ شہری نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر ہم آسام کو دیکھیں تو آسام کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہوئے اسی معیار سے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے 20 سے 30 ملین مسلمان جو ہے اگر یہاں پہ اس طرح کا سینسس ہوتا ہے تو ان کو شہریت سے خارج کر دیا جائے گا. اس سے کیا کچھ ہوگا سمجھ لیجیے, پورا وبال مچ جائے گا. کتنے لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. جیسے سوچ لیجئے کیسے روہنگیا بھاگتے ہیں برما سے, وہاں تو صرف چند لاکھ ہی ہیں, یہاں پر 20-30 ملین کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا دنیا میں. اتنے بڑے مظاہرے ہوئے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی لگ رہا تھا جیسے یہ مظاہرے سے مسلمان ہی کر رہے ہیں, حالانکہ پوری قوم کو آنا چاہیے تھا سامنے کہ ہم ایسا برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارا جن بنیادوں پر ہماری جو ہے ساری یعنی پالیٹی ہماری جو قائم ہے, جس بنیاد پر ہمارا دستور قائم ہے, جس بنیاد پہ ہماری جنگ آزادی لڑی گئی ہے, اس کی یہ خلاف ہے کہ ہم اس قسم کا ڈسکرمنیشن جو ہے اپنے شہریوں کے درمیان کریں. لیکن وہ لگ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. ایسی کانسٹیٹیوشن کے 370 آرٹیکل کو راتوں رات بدل دیا گیا, اور ابھی تو جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ راتوں رات جو ہے کانگریس کے وپ کو رشوت دے کر کے کہہ دیا گیا کہ صبح کو تم جو ہے وہاں استعفیٰ دے دو. کیا میرا وقت ختم ہو گیا کیا؟ اچھا. ایسی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں سامنے. دھیرے دھیرے آئے گا. اب 2 سال کے بعد معلوم ہوا ہے کانگریس کی وپ کو راتوں رات کو یعنی اگلے دن صبح کو ووٹنگ ہونی ہے اور رات کو جو ہے انہوں نے اس کو الگ کر دیا اور 2 MPوں کو الگ کر دیا. اس طرح سے ان کو ایک آرٹیفیشیل میجورٹی مل گئی پارلیمنٹ کے اندر, اور انہوں نے 370 کو ختم کر دیا. تو عجیب غریب باتیں ہو رہی ہیں. اور 370 ختم کر کے ایک اتنے بڑے اسٹیٹ, مطلب جو لداخ کو بھی ملا دیے تو ہندوستان کے بہت بڑے اسٹیٹس میں وہ جموں کشمیر آتا ہے, اس کو انہوں نے جو ہے یونین ٹریٹری بنا دیا. یونین ٹریٹری تو چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بنایا جاتا ہے. دمن اور دیو, پونڈیچیری, چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ لاکھ لوگ رہتے ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑے علاقے کو بھی, ایسا علاقہ ہے جس کی کچھ خاص خصوصیتیں بھی ہیں, جس کے بارے میں کہ پڑوسی ملک سے لڑائی بھی ہے, بہت کچھ ہے. اس کو جو ہے جبکہ لیے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں 370 میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں تبدیلی جب تک جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی سے منظوری نہیں ہوگی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی کر دیا گیا اور لوگ خاموش ہیں اس کے اوپر. اور آج جو صورتحال ہے کہ کشمیر کو پوری طرح سے ایک جیل بنا دیا گیا, یہاں تک کہ جو پتھر مارنے والا اس کو جواب نہیں ملے گا. جو پتھر جس بچے نے مار دیا, بچہ ہے 12-13 سال کا, پتھر مار دیا, غلطی ہوتی ہے, اس کو تپڑ مار دو, اس کو سزا دے دو, ان کے والدین کو بلا کے ڈانٹ دو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا. اب اس کو پاسپورٹ بھی نہیں ملے گا. اس کو یعنی ایک طرح سے اس کو آپ نے یعنی مجبور کر رہے ہیں کہ تم کرائم پہ جاؤ, مجبور کر رہے ہیں کہ تم ٹیررسٹ بنو. اس کے علاوہ پھر کیا کرے گا جس بچے کو, وہ بھی 1-2 تھوڑی ہیں, ہزاروں ایسے بچے ہیں جو کہ صرف پتھر پھینکنے کے بنیاد پر ان کو پکڑا گیا ہے. اور اس زمانے میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ گولیاں چل رہی تھیں, پیلٹ گنس چل رہی تھی, کتنے اس میں اندھے ہو گئے, کچھ بھی نہیں کیا گیا ان کے لیے, کچھ بھی. حکومت نے یہاں تک کہ یعنی میں ایک وقت چھوٹا سا 12-13 آدمیوں کا تھا جس کے اندر ہم بلائے گئے تھے, بلکہ اس وقت وزیر داخلہ جو ہے راجناتھ سنگھ تھے. ان سے کہا کہ بھائی ان کا علاج کرائیے. کہتے وہاں گورنمنٹ کہے گی تو ہم کرائیں گے. ارے بھائی آپ نے گولی چلائی, جو ہے AFPSA جو ایکٹ ہے آپ کا, چاہے آپ کی فوج وہاں پہ ہے, وہ گولی چلا رہی ہے, آپ کہیں گے وہ لوگ کریں گے تو کریں گے. ان کو کچھ کمپنسیشن دی, گورنمنٹ وہاں کہے گی تو ہم کریں گے. عجیب صورتحال, مطلب کچھ کرنا نہیں ان کو لیکن گولی چلانا ہے. تو یہ سب جو صورتحال جو ہندوستان میں اس وقت قائم ہے, یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. جو لوگ بھی خاموش رہتے ہیں, جو لوگ بھی نکلتے نہیں ہیں, جو لوگ بھی بولتے نہیں ہیں, وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو آج جو ہے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. آج جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے
بلکہ ابھی میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ ابھی چند دن پہلے ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ ہوتی نہیں ہے دنیا میں. کم سے کم جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. ابھی 10-15 دن پہلے امریکہ کے جو فارن سیکرٹری ہیں, یعنی فارن منسٹر جو وہاں کے, ان کو فارن سیکرٹری کہا جاتا ہے, وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, ان سے کہا کچھ کہ بھئی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہسٹوریکل رانگس کو ٹھیک کر رہے ہیں. سوچئے اتنی بڑی بات کر دی ہے. یعنی کیا ہسٹوریکل رانگس کہیں دنیا میں کہیں ٹھیک ہوتے ہیں؟ کیا نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں, کہ آسٹریلیا میں کہاں ہوتے ہیں, کیا امریکہ میں ہوتے ہیں, جرمنی میں ہو رہے ہیں, کہاں پہ ہو رہے ہیں ہسٹوریکل رانگس؟ پھر تو کہیں ختم ہی نہیں ہوگا. کہاں تک آپ پہنچیں گے؟ 7000 سال کی ہماری جو ہے ہیومن ہسٹری ہے, وہ تو اگر یہی ٹھیک کرنا شروع ہوا تو معلوم نہیں کہاں پہنچ جائیں گے. تو کیا سوچ ہے, کس طرح کی سوچ کے لوگ ایسی جگہوں پر بھی بیٹھ گئے ہیں جہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ بہت سوچ سمجھ کے بولیں گے, وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال میں اپنی بات ختم کروں گا صرف اسی پر کہ جو مسئلہ اصل ہے کہ ہماری جو ہے سرد مہری ہے, ہم لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں, ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ نکلتے نہیں ہیں, ہم لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس قسم کا سسٹم چل رہا ہے اور شاید اگر ہم خاموش رہیں گے تو چلتا رہے گا. اسی لیے ضرورت ہے اس طرح کی چرچا بھی ہو, اس چرچا کے بعد اس پر کچھ کام بھی ہو. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.